وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے. مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی. تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو. تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا. دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا. پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں. انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے. نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے. اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے. اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے. 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے. اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو. تجارت اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل حلال رزق کی تلاش کرنا. نماز اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں یوں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو. نماز کے بعد حلال روزی تلاش کرنا یہ افضل ترین عبادات میں سے بھی ہے. اسلام میں ایک عبادت ہے یہ. تجارت کرنے والا اس کو دنیا پرست اس وقت کہا جائے گا جب اس کے سینے پر، اس کے دل پر دنیا غالب آ گئی، مال غالب آ گیا اور اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہو. ورنہ وہ ذکر الہی کے ساتھ 24 گھنٹے تجارت کر رہا ہو تو وہ دین میں ہی ہے، وہ عبادات میں ہی ہے. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا تھا کہ میں گھروں کی تعمیر کرتا ہوں، معمار ہوں، مستری جس کو آپ کہیں گے، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ. اور ایک صحابی نے کہا میں درزی ہوں، کپڑے سلتا ہوں. تو ان کے متعلق کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. لوہے کا کام کرنے والے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میں مال کی تجارت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر 2 چیزیں تو قائم رکھتا ہے زندگی میں، سچ بولنا اور جھوٹی قسم نہ کھانا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے. یہ ہر تاجر کے لیے یہ 2 چیزیں میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. باقی سب کے لیے ہے، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن تاجر اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور وہ 2 شرطوں میں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں. ایک، جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، کسی سے وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنے مال کو بیچنے میں قسم نہ کھائے. جیسے سارے اکثر لوگوں کا ایک طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ قسم کھا کر کے اپنے مال کو پکا کر دکھانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ مجھ کو اتنے میں پڑا ہی نہیں، یہ اتنے کا مجھے پرورتا ہی نہیں ہے، فلاں فلاں، یہ جو جملے تاجروں کے اندر مشہور ہیں. ہاں اگر ان چیزوں سے وہ بچ گیا. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے
سارے کام کاج میں رکھے ہیں، جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے رکھے، برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو چھوٹی کمپنی میں ہو، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے، اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے، اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے۔ تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں، اس کو کسی کی فکر نہیں، مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی۔ گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے ہیں، بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں۔ بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1,00,000 سیلری آ جاتی ہے، ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے۔ اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے 50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دل دھڑکتا رہتا ہے، لگ کے آئے گا کہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوبے گا کہ آئے گا، ڈوبے گا کہ آئے گا۔ روزانہ یہ دعاؤں میں بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، فاتحہ درود بھی گھر میں ہے، اور اللہ سے لگا ہوا ہے کہ مولا میرے مال کو نقصان ہونے سے بچا لے۔ تو اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے نوکری پیشے والے سے زیادہ تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے، ڈوبتا ہے تو بھی فائدے میں آتا ہے تو بھی اللہ کے حوالے وہ کر دیتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جاب کرنے والے لوگ مسجدیں کم بنائیں، تجارت پیشہ والے لوگ اکثر مسجدیں بھی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سچے ایماندار تاجروں میں آپ سب کا بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی تجارت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پر نکلے تھے، 12 سال کی عمر میں پہلی تجارت کا سفر آپ نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قدم رکھا ہے وہ میدان کبھی برکت سے خالی ہو نہیں سکتا۔ آج میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع دینے والا ہے لوگوں کو اس کا، اور جو کچرا ہے اس کا۔ قرآن کہتا ہے، یہ 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ الرعد میں، اللہ فرماتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ کے چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہیں، جھاگ جو سمندر کے اوپر آ جائے، کف جس کو کہیں، فینا کہتے ہیں، کئی جگہ پر الگ الگ باتیں ہیں، جو ہوا میں اڑ جاتا ہے، وائٹ وائٹ تو دکھتا ہے لیکن وہ اڑ جاتا ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جھاگ اڑ جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، زمین میں قائم رہتا ہے۔ نفع دینے والے بنو، جھاگ نہ بنو، جو کسی کام کی ہی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار کے فائدہ بھی کیا۔ اگر دنیا میں آئے ہو تو کوئی ایسا کام کر جاؤ جو امت کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے۔ ہمارے پاس آج وہ تاریخیں موجود ہیں، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اچھا، اس کا ایجاد کرنے کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جب تک قیامت تک اس ایجاد کیے ہوئے طریقے پر لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ کسی نے اگر کوئی ایک مسجد تعمیر کی ہے تو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب تو ہے، لیکن لاکھوں جو سجدے اس میں ہوتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اسے دیا جاتا رہے۔ کریٹیویٹی جس کو کہا جائے، ایجادات جس کو کہا جائے، یہ مسلمانوں کا ایک خاص حصہ تھا، آج بانجھ بنا دیا گیا امت کو۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان سے کوئی چیز امید ہی نہیں رکھی جا رہی، حالانکہ ماضی قریب تک ہماری ترقیات کا دور اتنا سنہرا تھا، اتنا سنہرا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ میں آج مسلمان نوجوانوں سے اور جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا، اللہ نے جس میدان میں آپ کو طاقت دی ہے اس میدان میں کوئی ایسی ترقی کر جاؤ
کہ تمہارے آنے کا زمین پر کوئی مطلب رہے, اس زندگی کا کوئی معنی تو رہے, ورنہ یوں آئے اور یوں چلے گئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے, موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. جس کے جانے کے بعد امت میں خلا واقع ہو جائے, جس کے جانے کے بعد دنیا اس کے غم میں روئے, جس کے جانے کے بعد دنیا کو محسوس ہو کہ کوئی بہت بڑی چیز گئی ہے. ورنہ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ جنازہ جانے کے بعد لوگ یہ کہیں دھرتی کا بوجھ چلا گیا, زمین کا کچرا ختم ہو گیا. عزیزان گرامی وقار, آپ کی زندگی سے متعلق اور ہماری زندگی سے متعلق ایک بات میں عرض کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, ایک بہت عظیم چیز ہے, بہت عظیم چیز ہے. خاص طور پر ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ملک ایسا افریقہ کا ملک, شروع میں انہوں نے ایسی بیان کی کہ جہاں کی حکومت کا طریقہ بالکل الگ ہے. وہ ایک ملک ایسا ہے, ان کی حکومت کا طریقہ ایسا ہے کہ 1 سال ہی بادشاہ رہتا ہے کوئی, اور بادشاہ بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ ملک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ملک کی سرحد پر جا کر, باؤنڈری پر جا کر سال کی پہلی تاریخ میں کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو, اور صبح جیسے ہوتی جو شخص ملک میں پہلے داخل ہوا وہ ان کا بادشاہ ہے. جو بھی مسافر آیا, کوئی بھی آیا, وہ ان کا بادشاہ ہے. لیکن اس بادشاہ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ ہو, آپ کو ہم تخت پر بٹھائیں گے, تاج پہنائیں گے, ساری اختیارات آپ کو دیں گے, لیکن سال گزر جائے گا پورا تو آپ کو اٹھا کر لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیں گے. اور وہ جنگل اتنا خطرناک کہ جہاں بھیڑیے ہیں, درندے ہیں, جانور ہیں, پھاڑ کھائیں گے, ختم ہو جائے گا. تو جو اس بات کو منظور کرتا ہے بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے, اور جو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے, دوسرے کا انتظار. ہر سال کا ان کا معمول تھا یہ. جس کو بھی تاریخ میں, پہلی تاریخ میں ملک میں داخل ہوتا دیکھتے اس کو بادشاہ بناتے, لیکن پہلے سے بتا دیتے تھے کہ سال بھر کے بعد ہونا کیا ہے. 1 سال ایسا بھی آیا کہ جب ایک بادشاہ کو وہ جنگل میں چھوڑا ہے, درندے کھا چکے ہوں گے, خوفناک جنگل تھا. نئی تاریخ میں نئے بادشاہ کو چننا تھا. ملک کی سرحد پر آ کر بڑے لوگ کھڑے ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ صبح پہلی تاریخ ہے, اور جو شخص داخل ہو رہا تھا وہ ایک عالم ربانی تھا, دیندار شخص رہا. اور آتے ہی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آپ ہم کو بادشاہ مل گیا, بادشاہ مل. جانتے پہچانتے نہیں تھے, لیکن پھر بھی کہا, اس عالم نے کہا کہ کس کا بادشاہ, کیوں نعرے لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نیم ہے, ہمارا دستور ہے, سال کی پہلی تاریخ میں جو ہمارے ملک میں پہلا شخص داخل ہوتا ہے وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا تو پھر کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا تاج پہناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, کرسی پر بٹھاتے ہیں. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ساری فوج آپ کی, سارے وزیر آپ کے, سارا ملک آپ کے اختیار میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سال گزر جاتا ہے تو آخری تاریخ میں آپ کو لے جا کر ہم جنگل میں چھوڑائیں گے, یہی ہمارا نیم ہے, کیا آپ کو منظور ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں منظور ہے. بادشاہت قبول کر لیا. ویسے تو انسانوں کی فطرت ہے, کارپوریٹر بھی اگر بننا چاہے تو کون منع کرتا ہے, اگر چھوٹا سا عہدہ بھی مل جائے کون منع کون کرتا ہے, لیکن اس کو قائم کون رکھتا ہے, یہ اپنے کمال کی بات. اس عالم نے کہا منظور ہے. آئے, تاج پہنے, کرسی پر بیٹھے, وزیروں کو بلایا, فوج کو بلایا, دیکھا پہلا دن ہے, سارے نظام قائم ہو گئے. اور آج بادشاہ کا پہلا آرڈر یہ تھا, ملک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پہلا آرڈر یہ ہے کہ مجھے وہ جنگل دکھایا جائے جہاں پر لے جا کر آخر میں چھوڑتے ہیں. بادشاہ کا آرڈر تھا تو سب لے کر کے چلے. جلوس گیا اور جنگل دیکھا تو اتنا خوفناک, وہاں پر کھوپڑیاں, ہڈیاں پرانے لوگوں کی پڑی ہوئی جن کو درندے کھا چکے ہیں, کانٹے دار درخت, خوفناک آوازوں سے بھرا ہوا جنگل. بادشاہ پہلے ہی دن دیکھ کر کے واپس آ گئے. کہا پھر فوج کے آدھے حصے کو کہا یہ جو جنگل کا خوفناک حصہ ہے اس میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب نکالے جائیں, کھوپڑیاں ہٹائی جائیں اور اس کو پورے طور پر صاف کیا جائے. مہینے بھر تو جنگل صاف ہوتا رہا. دوسرا مہینہ آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک شاندار محل بنایا جائے. پھر 1 مہینے بھر وہاں پر محل کی تعمیر ہوتی رہی. تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا ایک ہاؤس تعمیر کیا جائے. چوتھے مہینے کہا یہاں ایک باغیچہ بنایا جائے. 6 مہینے تک تو وہ محل ہی بناتا رہا. اس جنگل کے اندر جتنے تھے سب کو بدل کر کے اس نے ایک بہت خوبصورت قلعہ بنا دیا. پھر اس کے بعد کہا میرے دربار سے لے کر اس جنگل جانے تک کے راستے کو پورا خوبصورت بنا دیا جائے. 4 مہینے اسی میں لگ گئے, پورا خوبصورت بنا دیا. اور اس کے بعد دیکھو تو نہ وہ جنگل ہے
نہ وہاں کوئی خوفناک جھاڑیاں، پھولوں سے سجا ہوا ایک باغیچہ جس میں نہر بہ رہی ہے، خوبصورت ترین حصہ اس نے بنا دیا. اور ابھی سال کو ختم ہونے میں دن باقی تھے، اب گن رہا ہے کب ختم ہوگا کہ یہ لوگ لے جا کے چھوڑیں. جب سال ختم ہو ایک ایک دن گنتا ہوا گزار رہا ہے، گننے میں دن گزر نہیں رہے. بہرحال جیسے دن ختم ہوئے جلدی سے بادشاہ نے سب کو بلایا، میرا سال ختم ہو گیا، مجھے لے جاؤ، جہاں چھوڑتے تھے وہاں چھوڑاؤ. سارے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا، ہمارا قانون بدل گیا ہے. کہا کیا ہوا کیا؟ کہا نہیں، ایک سال کے بعد جو ہم جنگل میں چھوڑ آتے تھے سب نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیشہ کے بادشاہ آپ ہی ہو، اب آپ ہی ہو. کہا ایسا کیوں بدل لیا، ایسا کیوں تم نے قانون بدل لیا؟ کہا اب تک ہم نے دیکھا جو بھی بادشاہ تھا وہ بیوقوف تھا، صرف اپنے مزے میں جیتا تھا. یہ پہلا بادشاہ ہم نے دیکھا جو بعد میں جانے والی منزل کی تیاری ابھی سے کر رہا تھا. عقل مند جو بادشاہ ہے ہم نے دیکھ لیا، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے وہی حقیقت میں ہمارا بادشاہ ہے. مولانا جلال الدین رومی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں، اے پڑھنے والے، یہ کوئی ملک کا قانون نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے. دنیا میں جب تم آتے ہو تو ہر کوئی تمہیں بادشاہ بنا دیتا ہے. جب تم پیدا ہو کر کے اس دنیا میں آئے تھے تمہیں اٹھانے والے، تمہاری تعریف کرنے والے، تمہارے آس پاس گھومنے والے سب موجود ہیں، لیکن زندگی کے ختم ہوتے ہی تمہیں جس قبرستان میں چھوڑ آیا جاتا ہے وہ وہی ہڈیوں اور کھوپڑیوں والی جگہ ہے جہاں تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اگر تم یہاں رہتے ہوئے جہاں جانا ہے اس کو پہلے سے تیار کر لیا تو یہ تمہیں چھوڑ تو دیں گے، لیکن 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کی جیسا تمہاری بارگاہ میں بھی خدمت انجام دے چلے. 800 سال گزر گئے سلطان الاولیاء غریب نواز کو، ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کا بادشاہ بنا لیا گیا. زندگی میں رہ کر کے انہوں نے آخرت کی تیاریاں کی ہیں. یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، نفع دینے والے اور اس دنیا میں آ کر کے جینے کا کوئی مقصد بنانے والے وہی زمین پر قائم رہتے. باقی سارے کچرے، قبرستان میں جاؤ تو تختیاں بھی بجھ گئی ہوں گی، قبروں کے پتہ بھی نہیں حالات، کون گیا کتنے سال پرانا ہے. لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو صرف دفن نہیں ہوئی ہیں، ہمارے سینوں پر حکومت کر رہے ہیں، وہ قبریں ہیں. ایک انگریز مورخ آیا تھا ہندوستان، اس سے واپس جانے کے بعد پوچھا گیا ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تاج محل تو 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے، لیکن تاج محل سے زیادہ عجوبے کی بات میں نے اجمیر میں دیکھا، اس لیے کہ ایک قبر ہے اور لاکھوں مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے. میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر کے نفع پہنچاتے رہے اور ان کی زندگیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھتا ہے. قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی. رب الناس، انسانوں کا خدا. مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا. الناس الناس الناس، انسان. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو. ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں. لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے. ان کے لیے یہ قانون ہے.
درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے. پرندہ شکار ہو جاتا ہے, مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں. حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے, سمندر میں, وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے, پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے. ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی. کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں. بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا. کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے. تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں, میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت مانتے ہیں. اب اندازہ کریں, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں, جل جائیں یا کٹ جائیں. لیکن اے انسانوں, ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے, عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے. گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے, نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے. یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص. ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے, بغیر مہمان کے ان کے ہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا. ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا, آپ بھی کھانا نہیں کھائے. تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا, مسافر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر مسافر آج مہمان بن جا. وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے. مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی. تو وہ شخص آیا, ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے, کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو. تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں, میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل, اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا. دسترخوان کھینچ لیا, وہ شخص چلا گیا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا, تم نے دسترخوان کھینچ لیا. پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا, میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں. انسانوں کا خدا اور ہے, یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے. نہیں میرے عزیزو, وسعت رحمتی کل شیء, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے. اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا, ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. عدل تو یہی ہے, انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے, اس کا آسمان ہے, اس کی ہوا ہے, اس کی کائنات ہے, اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے. اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی, دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے, تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا. تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے, فضل فرما رہا ہے. 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے.